محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ علماء کرام بڑی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں یہی التماس ہے، یہی درخواست ہے، یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اول تاخر علماء کرام کے خطابات کو سننا ہے۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کی گواہی دیں کہ انشاءاللہ اول تاخر سارا جلسہ سن کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ پسروری صاحب فرما رہے ہیں مجھے جذبہ، ذوق اور شوق نظر نہیں آ رہا، چمک اور دمک نظر نہیں آ رہی۔ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ اول تاخر سارا مجمع کھڑا ہو کے رب کی توحید کا نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، شیر پنجاب، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسلم۔ انسان دنیا دے اندر شور کتوں آ رہے بچے کرا دو بھائی۔ انسان دنیا دے اندر رات نو سون لگیا صبح اٹھ کے یہ سوچ رکھدا ہے کہ میرا ہر قدم جیڑا ہے وہ کامیابی اور کامرانی دی طرف اٹھے۔ کوئی انسان بھی دنیا دے اندر ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ دنیا دا کوئی کاروبار ہوئے، کوئی شعبہ ہوئے، دنیا دے اندر کوئی بھی میدان ہوئے، ہر میدان چوں مینوں کامیابی ملنی چاہیے، ناکامی دا کو نہیں سوچدا۔ جس طرح ساڈی سوچ ہے دنیا دے اندر کامیاب ہون دی، کاش کہ ساڈی یہ سوچ ہو جائے کہ اسی آخرت دے اندر بھی کامیاب ہوئیے، کہ آخرت دی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی اور دنیا دی کامیابی جیڑی ہے یہ عارضی کامیابی۔ اسی دنیا داری دے اندر اس انسان نو کامیاب سمجھنے ہیں جدے کول گڈی نوی ہوئے، چنگی قیمتی ہوئے، جنہیں پنڈ تھان دے وچ مکان چنگا بنایا ہوئے، سونا، او دی زمین چنگی ہوئے، زمین پھر فصل چنگی دیندی ہوئے، یا اس بندے نو کامیاب سمجھنے ہیں جڑا ایم پی اے، ایم این اے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر بن جائے، یا انہوں کامیاب سمجھنے ہیں جدے کو پیسے دی چہل پہل، یا اس بندے نو کامیاب سمجھنے ہیں جدی اولاد پڑھ لکھ کے اچیاں اچیاں پوسٹاں تے لگ گئی ہے، اور اولاد جڑی ہے وہ کاروبار کر رہی ہے، بابیاراں کو پیسہ کھلا آ رہا ہے۔ اسی دنیا داری چاہنے ہیں یار اے بندہ ہویا نا کامیاب، لیکن اللہ دے ہاں کامیاب کون ہے؟ جدی کوٹھی بہت بڑی ہے وہ کامیاب نہیں، جدی گڈی بڑی خوبصورت ہے وہ کامیاب نہیں، جدی زمین بہت زیادہ ہے وہ کامیاب نہیں، جدے کول صدارت وزارت ہے، کوئی پرائم منسٹر چیف منسٹر ہے وہ کامیاب نہیں، یا کوئی ایم پی ایم این اے چیئرمین ہے وہ کامیاب نہیں۔ رحمان نے کنوں کامیاب آکھے ہے فمن زحزح عن النار، جیڑا جہنم دی اگ دے کولو بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ جنت داخل کر دیتا گیا، فقد فاس، اے بندہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی اے کامیابی ہے جہنم کو لو بچ جانا اور جنت دا وارث بن جانا۔ جیڑا انسان جہنم دیاں وادیاں کو لو بچ گئے، وہ انسان دنیا چ بھی کامیاب ہے تے آخرت چ بھی کامیاب ہے۔ اور جہنم کو لو بچن دے اسباب زبان نبوت نے اپنی زبان چو بیان کیتے نے، فرمایا اے اعمال کرو گے اللہ تھوڑے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دوے گا۔ بڑی ہی توجہ دے نال میری گزارشات نو سماعت فرمانا ہے، اور ساڈا یہ یقین ہے کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے پر امام کائنات دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط
نہیں ہو سکتی. ہر مسلمان دا یہ عقید ہے. اور دنیا داری دے اندر انسان نو گناہ کو بچنا چاہیے. جیڑا گناہ کو بچ گیا وہ جہنم دی وادی کو بچ گیا. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو 3 باتاں کہیاں سن. فرمایا بیٹے گناہ کر ضرور کر، میں تینوں روکدا نہیں، پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ جائے. اونا کو گناہ کر لیں، تسی بھی گناہ کرو ضرور کرو، لیکن گناہ اونا کو کر کے جایا جے جنہ کو تھوڑا جسم جہنم دی اگ نو سہ سکتا ہے. تے جے ساڈا جسم آسمان نے دنیا دے سورج دی تپش نو نہیں سہ سکتا تے پھر جہنم دی اگ کیویں سہے گا؟ تے جے جہنم دی اگ سہن جوگے نہیں پھر گناہ والے پاسے جانے کیوں؟ دوسری بات کی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین تے اس ٹکرے تے جا کے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے. کائنات دے اندر کوئی ایسی جگہ لائیے کہ جتھے اللہ ویندا نہیں، او دا دیکھنا لامحدود ہے، او دا سننا لامحدود. اللہ کہندا ہے کہ کالی شاہ رات ہوئے کالا پتھر ہوئے، کالے پتھر تے کالی کیڑی چل دی ہوئے، میں کالیاں راتاں چ ڈائریکٹ رشتوں اس چلن والی کیڑی نو وینا ویاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا. تے جدا دیکھنا اتنا عمیق ہے پھر او دے کولو اسی بچ نہیں سکتے. او ویندا ہے دنیا داری چ بندہ کہندا نا میرے ابے نے منو ویکھ لیا تو چھتر بڑا پھیرے گا گناہ، بھائی نے ویکھ لیا، کسے جماعتی نے ویکھ لیا. جنہ نہیں ویکھنا انہاں دا ڈر ساڈے دلاں چ موجود ہے، تے جڑا دن رات ویکھ رہا او دا ڈر ہی کوئی نہیں. تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے جا کے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. ہن لائیے کوئی زمین دا ٹکرا ایسا کہ جڑا اللہ نے بنایا نہیں، اس ٹکرے تے اجازت ہے تھانوں گناہ کرن دی. تے جے زمین ساری رب دی ہے، اللہ ہر جگہ تے دیکھ رہے ہے، جہنم دی اگ نو سہن دی سخت نہیں، پھر گناہاں والے پاسے نہیں سانو جانا چاہیے، نیکیاں والے پاسے ہونا چاہیے. تو کامیابی اصل دے اندر کدے اندر ہے؟ کامرانی کدے اندر ہے؟ کہ جیڑا انسان اپنے جسم نو جہنم کو لو بچا لیندا ہے اور جنت دا حقدار بنا لیندا. اور میرا یہ یقین ہے ہر مسلمان دا کہ کائنات دے اندر جو زبان نبوت نے فرما دیتا ہے اسی او دیتے عمل کریں گے. للکار علامہ ظہیر علامہ طارق یزدانی صاحب زندہ باد، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب زندہ باد، مسلک حق مسلک اہل حدیث زندہ باد. یزدانی صاحب نے تو ہاں چھیتی لیندا ہے تے اس واسطے تسی اپنا پورا کرو. جلوہ آیا ویسے نہیں آیا. توجہ منو ویسے بھی جلدی ہے کیونکہ میں جے موڑ امن آباد بھی پہنچنا ہے. توجہ میرے وال تو میں بات کر رہا کہ انسان اپنے آپ نو، اور یقین ساڈا اے سارے دا کہ کائنات غلط ہو سکتی ہے، نبی دی زبان دی بات نکلی ہوئی تے عمل کران گے یقیناً اسی کامیاب ہوان گے. اور اللہ نے ہوتے قسم چوک کے بھی بات کہہ دیتی، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ قسم اٹھا کے آسمان تو کہہ رہے نے لوگو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم. اللہ تو قسم نہ بھی چکے سانو تاوی یقین ہے. اللہ جی تسی اوویں ہی فرما دیو پھر بھی یقین ہے، لیکن تسی قسم چک کے گل کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا ایک گل بڑی اہم ہے، جڑی گل میں رب کر رہا ہاں
وہ گل بڑی اچھی ہے، بڑی قیمتی ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، لوگوں منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، میں رب کہہ رہا تسی گمراہ نہیں ہوو گے. جڑا تھوڑا صاحب ہے، تھوڑا ہادی ہے، تھوڑا پیر ہے، تھوڑا مرشد ہے، او دی گل منو گے، او دے پیچھے لگو گے، او دی گل منو گے. جتھے انہیں کھلا رہے ہیں کھلو جاؤ گے، جتھے انہوں اٹھایا اٹھ جاؤ گے، جتھے انہیں جھکایا جھک جاؤ گے، جو انہیں دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو گے. اللہ کہیں دنے او دے پیچھے لگو گے، او دی گل منو گے، تسی گمراہ نہیں ہوو گے. میں رب قسم چک کے کہہ رہا او دی گل منیا گمراہ کیوں نہیں ہونا، وجہ کی ہے. فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی نہ بول دائی نہیں، جدوں بول دا میری مرضی نہ بول دا، وہ اپنی مرضی نہ بول دائی نہیں. اللہ اکبر. وہ اپنی مرضی نہ ہون ذرا نعرے دا بٹن کٹ رکھیا جے منو گل کرن دیو، توجہ میرے وال. فرمایا وہ اپنی مرضی نہ بولدا نہیں، کدی مرضی نہ بولدا. تے جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی بات غلط ہو سکدی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بول دینے اپنی مرضی نال بول دینے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ بول دینے اپنی مرضی نال بول دینے، امام مالک بول دینے اپنی مرضی نال بول دینے رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل بول دینے اپنی مرضی نہ بول دینے. آئیے ذرا غور کیجئے، جڑا اپنی مرضی نہ بول دے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی ہے. لوگو جڑا اللہ دی مرضی نہ بول دے او دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، او دی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی. ان ہوا الا وحی میرے پیغمبر جدوں بھی بولے نے رب دا قرآن بن گیا ہے، میرے آقا جدوں بھی بولے نے انہاں دا فرمان بن گیا ہے، حدیث بن گئی ہے، قرآن بن گیا ہے. اس واسطے میں کہنا چاہنا 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی. 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدوں سونے نے زبان ہلائی. میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے. سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی. ہن اسی زبان نبوت نے فرمایا جہنم دے کولو آزادی دا پہلا سبب عقیدہ توحید. عقیدہ توحید، عقیدہ ہے عقد وچوں. عقد اور عقیدہ اور عقیدت 3 لفظ نے. عقد دا معنی ہوندا ہے گرا گنڈ، یعنی فلاں دی لڑکی دی فلاں دے لڑکے نہ عقد ہو گیا ہے. یہی آندے ہو نا عقدۃ النکاح، گنڈ وج گئی. ہن جس بی بی دی جس بندے نہ گنڈ وج جائے نا اس بی بی نو اپنے خاوند نہ دوجی عورت وارا نہیں کھاندی جنہوں سوکن کیا جاندہ ہے. کن دے معنی دا پتہ ہے؟ پچھلے دور ٹریناں چل دیاں سن کولے دے تو انہاں ٹریناں دے وچوں نہ چنگاڑیاں اڑ دیاں سن. انہاں چنگاڑیاں نو عربی چ کن آندے نے 100 کن، یعنی 100 چنگاڑی کٹھی کرو تے ایک سوکن بن دی. بول دے نہیں تھانوں نہیں نہ پتا، بیبیاں نو بہت پتا ہے، تھانوں نہیں پتا. سوکن آندے نے مٹی دی بھی مان نہیں ہوندی. ایویں ہی ہے نا پنجابی دی مثال. عورت اپنے خاوند دے گھر چ بھوک کٹ لے گی، کپڑا نہ ملے برداشت ہو جائے گا، خرچہ نہ ملے برداشت ہو جائے گا، روٹی نہ ملے، لیکن سوکن وارا نہیں کھاندی. عورت نو اللہ پاک نے غیرت دیتی ہے بیان ہی، اس طرح انسان مرد نو بھی غیرت دیتی ہے. جس طرح عورت نو اپنے خاوند نہ دوجی عورت وارا نہیں کھاندی، اس طرح مرد نو اپنی بیوی نہ دوجا مرد وارا نہیں کھاندا. بعد ویلے کپڑے نہیں دھوپ دے گزارا
ہو جاندہ ہے. بولو کرنا پینا کی ہو گیا جی, بولو کسے گزارا ہو جاندہ ہے. روٹی ٹائم نہ ملے گزارا ہو جاندہ ہے, کرنا پینا ہے. قانون پاس ہو گیا, جڑا بندہ بڈھی نو چپیڑ مارے سیدھا جیل ہے, پتہ جی نا. تو ہی بھی آج جڑے جٹ نے نا ساڑھے جٹ, یہ تھوڑی جی روٹی لیٹ ہو جائے تو جڑی پرانی ٹگیاں نو پھیرنی ہو بی بی نو پھیرنی شروع کر دیں. انہاں قانون صحیح کر دے. بہرحال بات یہ بھی کہ انسان ہر چیز, روٹی ٹائم نہ میں گزارا ہو جائے گا, کپڑے نہیں تو بے گزارا ہو جائے گا, ہر چیز گوارا ہے. جے بندہ باہروں گھر آئے اگے ہور کوئی وڑیا ہوئے, ہن گزارا نہیں ہونا. ہن بندہ جنہ مرضی رہا ہوئے, یا اندہ بیوی مار چھڑا یا آپ مر جا, انہوں کروں کٹ دیا. بیان ہی جدنا تیرا عقد وجہ, گرہ وجی ہے, گنڈ وجی ہے, جدنا کلمے پڑھ کے, پنجابی دی مثال ہے, قرآن دی آیات خطبہ پڑھ کے نکاح دی گنڈ وجی ہے. وہ دی ہر چیز گوارا ہے لیکن شریک گوارا نہیں. عرش تو آواز آن دی ہے, ادھر خطبہ پڑھ کے آیات پڑھ کے نکاح دی گنڈ ماری یا, ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری یا. زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نہ پڑھ دے, پر انہاں گناہاں چ شرک دی ملاوٹ نہ لے کے آئیں, امیزش نہ لے کے آئیں. میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا, شرک میں بھی معاف نہیں کرنا. جدے نہ تیری گنڈ وجی ہے وہ دے نہ تینو زمین تے شریک وارا نہیں کھاندا. ادھر کلمہ پڑھ کے توحید دی گنڈ ماری یا, منو عرش بری تے شریک وارا نہیں کھاندا. کو سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی جے. اس واسطے عقیدہ ہے, عقد ہے, عقیدہ اور عقیدت. عقیدے نو عقیدت دے اندر آ کے تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے. عقیدت کام نہیں ہونی, عقیدہ کام ہونا ہے. جدا عقیدہ درست ہوئے گا, اللہ دی عدالت دے اندروں دے چھوٹے عمل دا مولوی پہ جائے گا. تے جدا عقیدہ درست نہیں, چوتھے پارے دی آخری آیت پڑھیے, ترجمہ رہا کہ قرآن ترجمے والا, اللہ اندرے مشرک پوری زمین سونے نہ پر دے, میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. تے مشرک دا منو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں. اس واسطے عقیدہ توحید سب تو بڑی چیز ہے. سنیے, جگہ نے پیر فرمان دینے, من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. آقا علیہ السلام فرمان دینے جنہیں گواہی دے دیتی ہے, من شاہدہ اللہ الہ, نہیں کوئی الہ, نہیں کوئی مشکل کشا, نہیں کوئی حاجت روا, نہیں کوئی مختار کل, نہیں کوئی غریب نواز, نہیں کوئی لجپال, نہیں کوئی کائنات دا داتا, نہیں کوئی گنج بخش, نہیں کوئی رنج بخش, الا اللہ, مگر کلا اللہ. عقیدہ اپنا لیندہ ہے. فرمایا نہیں کوئی کائنات دا ہادی, نہیں کوئی مرشد, نہیں کوئی پیر, محمد الرسول اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے, جنہیں گواہی دے دیتی ہے مشکل کشا ایک کے, رہنما ایک کے, جنہیں گواہی دیتی ہے حاجت روا ایک کے, پوری کائنات دا مصطفیٰ ایک کے, جنہیں گواہی دیتی ہے علا کل شیء قدیر ایک کے, سراج منیر ایک کے, جنہیں گواہی دے دیتی ہے سبحان ربی العظیم ایک کے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ایک کے, جنہیں گواہی دے دیتی ہے غفور الرحیم ایک کے, رؤوف الرحیم ایک کے, جنہیں گواہی دے دیتی ہے غوث اعظم ایک کے, امام اعظم ایک کے, جنہیں گواہی دیتی ہے دستگیر ایک کے, پوری دنیا دا پیر ایک کے, جنہیں گواہی دے دیتی ہے کہ وہ دی خدائی چ کوئی شریک نہیں ہے, دی مصطفیٰ چ کوئی شریک نہیں. آقا فرماندے نے حرم اللہ علیہ النار, اللہ اس بندے تے قیامت نو جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے. ہون بعض لوگ آندے نے لو جی ہاں تے کلمہ پڑھے ہے تے سانو آندے نے مشرک. کیڑے ویلے منو مناظر اسلام حضرت حافظ محمد عبداللہ شیہو پوری یاد آئے رحمت اللہ, وہ فرمایا کر دے سن لوگ آندے نے کلمہ پڑھنے والے نو مشرک نہیں کہنا چاہیے, وہ مشرک ہوندا ہی نہیں. فرماندے ہیں اگر کلمہ پڑھ کے زنا کرے وہ زانی نہیں, کلمہ پڑھ کے شراب پیے شرابی نہیں, کلمہ پڑھ کے اگر کوئی انسان دنیا کے اندر سودی کاروبار کرتا ہے وہ سودی نہیں, کلمہ پڑھ کے ایک انسان جڑا چوری کرتا ہے وہ چور نہیں,
جس طرح کلمہ پڑھنے والا چور چوری کرے وہ چور ہے، زنا کرے زانی ہے، بدکاری کرے بدکار ہے، اس کائنات کے اندر شراب پیے شرابی ہے، سودی کاروبار کرے سود خور ہے، اس طرح کلمہ پڑھ کے جڑا شرک کردا ہے وہ بھی پکا مشرک ہے، وہ دے مشرک ہون چ شک نہیں۔ ایک بندہ ہن کلمہ پڑھ لیا تے آندا میں تے جنت چ ٹر جاں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن بندے نے کہہ دیتا لا الہ الا اللہ وہ سیدھا جنت چ۔ وہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تے دی تقاضے بھی پورے کرنا۔ ایک بندہ کلمہ پڑھی جا رہا ہے، قبراں پوجی جا رہا ہے، کلمہ پڑھی جا رہا ہے تے درباراں تے جا کے دودھ دیاں سبیلاں لائی جا رہا ہے، کلمہ پڑھی جا رہا ہے، قبر نو غسل دئی جا رہا ہے، کلمہ پڑھی جا رہا ہے، عرس تے میلے کرائی جا رہا ہے، کلمہ پڑھی جا رہا ہے، غیر اللہ دی نظروں نیاز دئی جا رہے تھے، آندہ میں تے کلمہ پڑھے اور ظالمہ کلمہ پڑھی جانا ہے، غیران دی پوجا کری جانا ہے، یا کلمہ پڑھنا چھڑ دے یا غیر اللہ دی پوجا چھڑ دے۔ اہل دل نے بڑی کمال دی گل کہی، انہیں کیا لا الہ دے آکھن کارن ہور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی، کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی۔ آنا اہل حدیث دا مسلک ہے، مشرک پاکستان دا ہوئے انہوں جنت نہیں ملے گی، مشرک مدینے دا ہوئے جنت نہیں جائے گا، مشرک مکے دا ہوئے کدی بھی جنت نہیں ملے گی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک بندہ مر جاندہ ہے مشرک مکے چ مردہ ہے تے کہیں دے جنت مل جائے گی ورکا پاڑ دے، ایک بندہ مدینے چ مردہ ہے مشرک موحد نہیں، انہوں بھی جنت نہیں لبنی۔ کیڑے ویلے منو بابا جی بلے شاہ یاد آئے، آندے نے علم پڑھیاں اشراف نہیں ہوندے جو ہون اصل کمینے، تے پتل کدے سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال نگینے، تے شوم کدے سخی نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے، بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے۔ اس واسطے توحید نہیں، عقیدہ جڑا توحید تو خالی ہے، سمجھ جنت جڑی حرام ہو گئی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جڑا بندہ شرک کردا ہے او دے تے اللہ نے جنت نو حرام کر چھڑے ہے۔ آئیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو فرمان سن لو، جن نے گواہی دے دیتی ہے پی اللہ ایک کے، لیکن وہ کلمے دے تقاضیاں نو بھی پورا کردا ہے۔ اگر وہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ، لوگو پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا، لا نکتے تو خالی ہے، لا نکتے تو خالی ہے، اللہ نکتے تو خالی محمد رسول اللہ نکتے تو خالی ہے۔ فرمایا اللہ نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت دے اندر ایک نکتہ بھی گوارا نہیں، اور میرے دوستا تو ٹائی ٹائی من دے شریک بنا ہے، اللہ نو کیویں گوارا نے۔ اس واسطے سن لو جس بندے نے کیا کہ الہ ایک کے مصطفیٰ ایک کے، جگان دے پیر فرماندے نے حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس بندے اتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے۔ عقیدہ توحید جہنم کو لو آزادی دا سبب بن جائے گا۔ اللہ سنو سارے انو عقیدہ توحید اپنان دی توفیق دے، کچھی کہہ دے ہو۔ اور آج دی کانفرنس دا عنوان بھی اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس ہے، یہ نا تو عقیدہ ٹھیک سارے عمل ٹھیک، اگر عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ موجود ہے پھر قیامت نو آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، عمل کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے، وہ دے باوجود بھی جہنم چ سٹ دیتے جان گے۔ کیوں؟
انہیں دے عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے گی. اس واسطے لوگوں اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیجئے. اگر عقیدہ درست ہے تے عمل تھوڑے بھی کریں گا قیامت نو کم بن جائے گا. اگر عقیدے دی گندی سن لیجئے, عقیدے دی گندی نبی دی بیوی ہے, انہوں جنت لبنی. بولو نبی نالو اونچا منصب تے کوئی نہیں نا کائنات کہ ہے وے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے کر چونے, ہنڈاندیاں نبیاں دا نے, اولاد نبیاں دی جمدیاں نے, سوندیاں نبی دے بستر دے اتے نے, رہندیاں نبیاں دے کرچ نے, جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے. لیکن عقیدے دیاں گندیاں نے, عقیدے چ شرک دی ملاوٹ ہے. قرآن کہندا دوویں جہنم چ جان گیاں. دوویں کتھے جان گیاں؟ جہنم چ جان گیاں. اگے بیوی فرعون دی ہے, عقیدے دی چنگی ہے. تے قرآن کی کہندہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے, وہ محلات نے, نوکر چاکر نے, شاہی زندگی ہے, شہانہ لباس ہے, کی نیر وج گیا ہی. اماں جی آسی آندیاں نے میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے درو دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤں دی. اس ظالم نے کل ٹھوک دیتے, ننگیاں کر دیتا ہے. اماں جی آسی آندیاں نے اِذ قالت ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, اللہ میرا محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی. اللہ نے آسیہ تیری زبان چو الفاظ بات چو جدا ہوئے نے, محل میں پہلے ہی بنا چھڑے. قیامت نو محدثین نے لکھیا دو عورتاں آ رہیاں نے, فرشتیاں نے انہاں نو سنگل مارے نے, انہاں نو جگڑ کے جہنم دی طرف لے جا رہے نے. ایک بی بی نے جنت دا حلہ پایا ہے, جنت دی پوشاک پائی ہے, وی آئی پی پروٹوکول نہ جنت نو جا رہی ہے. پوچھیا جائے گا اے کون نے تے ہے کون نے؟ فرمایا نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں نے. جن نے شہانہ لباس پایا ہے فرعون دی بیوی آسیہ ہے. لیکن انہوں وی آئی پی پروٹوکول, وی آئی پی پروٹوکول کیوں دیتا جانا ہے؟ انہیں عقیدہ توحید نو اپنا لیا ہے. وہ لوگوں عقیدہ نبی دے بیٹے دا درست نہیں ہوئے گا, انہوں بھی جنت نہیں لبنی. عقیدہ نبی دے باپ دا درست نہیں ہوئے گا, انہوں بھی جنت نہیں لبنی. ابراہیم دے باپ نو جنت نہیں ملے گی, نوح نبی دے پتر نو جنت نہیں ملے گی. ٹائم دی قلت دے پیش نظر میں اشارہ کرنا چاہنا وا. آؤ نبی دا چاچا ابو طالب ہے, ابو طالب نو پیغمبر نہ عقیدت بڑی ہے, جان لگے عقیدہ درست نہیں کیتا. سونیا محبوبہ قیامت نو تیرے چاچے نو جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا, جدنا دماغے میں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے. آئیے چاچے ابو طالب نو جنت نہیں ملے گی. اگر جنت چاہی دی ہے ملی ہے تو کنہ نو ملی ہے؟ حبشے چو کالا بلال چلے ہیں, مکے جو پہنچے ہے, عقیدے دا سچ ہے. فرمایا بلال اج رات میں آسمان تے گیا وا, میں ایک قدمہ دی آڑ سنی. پوچھا جبریل کی دی آڑ ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال ہے, چل دا مکے دیاں گلیاں چے, او دیاں جتیاں دا کھڑاک جنت چے جا رہے آئے. عقیدہ درست ہوئے گا, کالا بلال بھی ہوئے, جنت مل جائے گی. امام شوکانی نے در الصحابہ ایک عربی دی کتاب لکھی ہے, وہ دے اندر باپ بندے نے آندے نے بلال قیامت دے دن آئے گا, ایدی اوٹھنی دے قدم سونے دے ہونگے, مہار کستوری دی ہوئے گی, پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں. اللہ اپنے عرش دے پائے دے نال بلال نو کھڑیا کرنگے. اللہ کہنگے نبی دیا بانگیا وہ ازان سنا دے جڑی ازان مدینے چ کہیں دارے ہیں. یہ مقام کیوں ملنا ہے؟ کیوں جی باجو مقام کیوں ملنا؟ عقیدہ توحید دی وجہ تو. اور لوگوں عقیدہ توحید اپنا مضبوط کر لو. مضبوط کنہ کو مضبوط؟
ذرا کو دکان دی سیل گھٹ ہوئے نا تو دوجے دن ہی تویتاں والے کو نسے جانے ہیں. یہی ساڈا عقیدہ ہے نا. یار سیل گھٹ ہوئی ہے دے بھائی تویز, وہ آندا 2000 والا لینا ہی 4000 والا 5000 والا 10000. تویتاں دے بھی ریٹ نے نا. وہ آندا جی یہ کی گل, انہیں کہا جنہ گوڑ پانا ہی انہیں میٹھا ہونا ہے. 10000 والا دے دے, بچے بھوکے مرن ڈے نے 10000 دا توید لے آن ڈے. آندا اللہ پھر لائیا کہ پکھے نہ بن چھڑی, جو پکھا چلے گا نا تیرا دماغ بھی چلے گا, تاکہ پار تھلے رکھ چھڑی جو پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا. بڑی دیر دی گل ہے, سن 2002 دی 3-4 دی بات ہے. میں لئیے جلسے دے جا رہا سا, وہ تو گڈی میرے کو نہیں سی ہوندی. وہ نیو خان دے وچ بیٹھا تے ایک بندہ وچ چڑھیا, انہیں چھلے پھڑے بابا سارے. تو ہن چھلیاں دی تعریف آندا یہ جا چھلا جڑا ہے بواسیر بند کر دیندا ہے, چھلا بواسیر بند. ہن میں کہ میں ہورا تانوں پتہ وہابیاں دی زبان نہیں روکدی. وہ چھلیاں میں آندا کھورے مولوی صاحب نے چھلے لین. میں کہ ہورا نیڑے ہوئے نا, میں کہ تو اینے نیڑے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی. وہ میرے حل ویکھی جائے. پھر انہیں ویچے بھی کیا ہی جڑا چھلا جیب چ رکھ دا نا او دے جیب چ پیسے نہیں مک دے. میں کہ چھلا ہے کہ نیشنل بینک ہے. یعنی وہ منو آکے مولوی صاحب تھوڑی مہربانی ہے تو ہی چپ کرو, میری روٹی دا مسئلہ ہے. یعنی چھلیاں نو ہی سارا کچھ بنا لیا. کوئی قبر کو مانگدا ہے, کوئی شجر کو مانگدا ہے, کوئی حجر کو مانگدا ہے. سن لو, کائنات دے اندر رزق دین والی, اولاد دین والی, عزت دین والی نہ کوئی قبر, نہ کوئی شجر, نہ کوئی حجر, نہ کوئی مدری, نہ کوئی چھلا, بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. او دے تو علاوہ کائنات کوئی وہی ذات ہے, او دے تے بھروسہ ہونا چاہیے. اور دوسرا عمل ہے اخلاص. اخلاص جس انسان دے دل چاہ جاندہ ہے نا, مخلص ہو جاندہ ہے, وہ دے دل چ ریاکاری نہیں ہوندی. نمازی نماز پڑھدا ہے اللہ واسطے, قاری قرآن پڑھدا ہے اللہ واسطے, حاجی حج کردا ہے اللہ واسطے, مجاہد جہاد کردا ہے اللہ واسطے. عرشاں تو آواز آؤندی ہے, تیرا ہر عمل میرے واسطے, میری جنت تیرے واسطے. اخلاص ہونا چاہیے. جڑا بندہ مخلص ہو جاندہ ہے, انسان دے دل چ اخلاص آئے گا, مخلص ہو جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ انہوں جنت مل جائے گی. آؤ صحیح بخاری دا واقعہ سناواں, بڑی کمال دی حدیث ہے. نبی علیہ السلام دے دور چک بندہ نکلے ہے صدقہ کرنے واسطے, نکلے ہے رات دے نیرے دے اندر. او دا مقصد ہے سی کہ منو صدقہ کر دیا کو بندہ نہ ویکھے سوائے رب تو. وہ نیرے چ نکلیا تے ایک کنجری نو صدقہ دے آیا, بدکارا عورت. وہ آندہ سویرے انہوں پتہ لگا وہ کنجری سی. پھر دجے دن نکلیا, وہ دجے دن لے آیا کہ ڈاکو چور نو. آندہ یار آج بھی کام غلط ہو گیا. تیجے دن پھر گیا, وہ ایک مالدار نو دے آیا, بہت بڑا مالدار سی. کام پھر غلط ہو گیا. سیدھا ہوندہ ہے جگان دے پیر دے کولان کے اندر اللہ رسول ہے معاملہ پیش آیا ہے. پہلے دن صدقہ میں دے دیتا ہے ایک کنجری نو, دجے دن چور نو, تیسرے دن مالدار نو. اللہ دے رسول میں بڑا ہی پریشان ہاں. آقا فرماندے نے تیرے دل چ اخلاص اینا سی, جس کنجری نو تو صدقہ دیتا ہے اس بدکارا عورت نے اس دن دی بدکاری تو توبہ کر لئی ہے. جس چور نو تو صدقہ دیتا ہے تیرے دل چ خلوص اینا سی, تیرے دل دا اخلاص ہی اینا سی, انہیں چوری تو توبہ کر لئی ہے. تے جڑے مالدار نو دیتا ہی, وہ مالدار نے جدوں تیرے کو رات دے اندھیرے چ پیسے پھڑے, وہ ہے مالدار سی لیکن شوم بڑا سی, کنجوس بڑا سی. اس دن دی انہیں کنجوسی تو توبہ کر لئی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں نے جڑے رات دے نیرے چ دین دینے تے پتہ بھی نہیں لگن دین دے. یار میرے کو بھی مال بڑا, منوں بھی اللہ دے راہ خرچ کرنا چاہیے. آج یہ خلوص جدو ساڑھے دل دے اندر ہوئے گا, اللہ پاک دنیا دے اندر بھی مقام دے دیں گے. اگر خلوص شہید دے دل چ نہیں ہوئے گا, شہید جہنم چ چلا جائے گا. شہادت کتنا بڑا درجہ, کتنا بڑا مقام ہے. اگر قاری دے دل چ خلوص نہیں,
وہ لوگوں کاری بھی جہنم چ قیامت نو چلا جائے گا. کاری دے دل چ ریاکاری ہے. اگر کوئی سخی سخاوت کرن والا ہے وہ دے دل چ ریاکاری ہے, اللہ اس سخی نو بھی قیامت نو جہنم چ سٹ دین گے. اس واسطے میرے دوستو بزرگو, نماز پڑھو اللہ واسطے, روزے رکھو اللہ واسطے, اللہ دے راج خرچ کریے اللہ واسطے کہ ساڈے تے رب راضی ہو جائے. جدوں ساڈا دل, ساڈا ذہن, ساڈی سوچ, ساڈی اپروچ ہوئے گی کہ اللہ نو راضی کرنا ہے, پھر جگ جاندہ جائے لیکن عرش دا رب نہ جائے. وہ لوگو عرش دا رب ٹر گیا تے جگ سارا ہی چلا گیا ہے. یہ سمجھ لے کہ اگر تیرے تے رب راضی ہے, جگ ناراض ہے, تینوں پرواہ ہی کوئی نہیں. اگر رب ناراض ہے, جگ راضی ہے, سمجھی تیرا آخرت نو بچا ہی کوئی نہیں. تیسرا عمل ہے دعا. اور ایتھے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث بھی ہے, جنہیں اللہ دی رضا واسطے نا لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ڈائریکٹ جنت جائے گا. اور اس بندے تے حرمہ اللہ علی النار, اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیں گے. یعنی اخلاص جہنم کو لو آزادی دا سبب ہے. نمبر 2. نمبر 3 دعا. دعا کرنے آگے نہیں کو نہیں, مولوی نو تو بھابی دعا کرن ہی نہیں دے دے بھائی, اس ڈاڈے بڑے نے. فرضاں تو بعد مولوی دعا, مولوی حدیث بکھاؤ فرضاں تو بعد دعا کتھے آئی؟ دعا گئی ٹھیک ہے, کونے بھی خزمہ نو کھاؤ نام منگو. جمعے تو بعد دعا مولوی جی امام کعبہ دے منگدا کونی تے تسی منگی جاندے ہو, چلو بھی ٹھیک ہے نام منگو. جمعے تو بعد بھی گئی, فرضاں تو بعد بھی گئی, تے کلیاں بھی بولو تے ہن کی ہو گیا جی, کلیاں بھی گئی گے, سانو منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ آندہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ. شاہ بڑی کمال دی گل ہے, اللہ ناراض ہو جاندہ ہے جڑا بندہ رب کولو منگنا چھڑ دیندہ ہے. تے اسی منگتیاں کولو تے منگ لینے ہیں, تے او دے کولو نہیں منگ دے جڑا کہے کولو نہیں منگ دا. تے جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا مارے ٹنگ کے. وہ بولو دے صحیح, منگتے کولو نہیں منگنا چاہیے. تو نالے نہ منگتیاں نے کی دینا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءہم ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامہ ویکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو مانگ دیو قطمیر, کھجور دی گڑک ویکھی جے, گڑک دے درمیان چ ایک دھاگا ہوندا ہے, وہ دھاگے نو عربی چ کی آندے نے قطمیر. تے گڑک دے اوتے ایک پتلا جا چھلکا چڑھیا ہوندا ہے, وہ چھلکے نو بھی عربی چ آندے نے قطمیر. رب آندے نے منو چھڑ کے, اور ظالما جنہ کو تو مانگنا ہے دھاگے دے مالک نہیں, تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے؟ بول دے تو ایویں آکھی جانا للہ ککڑ تے دے دے پتر. میں ککڑا تو پتر مل دے, پولٹری فارم والے سارے ہی لے جاندے. تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واس ہوندے نا پتر تیاں, تے بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمنی, ایک ایک بھابی دے 18 بال نے. کیوں جی یزدانی صاحب وہ بول دے نہیں. اس واسطے جے بھابیاں دے ہاتھ واس ہوندے نا بریلویاں لے ایک بال بھی نہیں جمن دینا. کدے ہاتھ واس نے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وکیما. تیاں پت دیندہ رب سونا, ان گنت نالے زر مال دیوے. لوکی پتران دے مونو سیک دینے,
تے او صرف تیاں دے کئی ٹال دیوے کتے پت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں دعا جیاں نو کر بحال دیوے کتے اولاداں دے کے کھو لیندا سگو لامبوں کلے جڑے بال دیوے کتے نو ہن چیتا ہے کتے کوئی نہیں کھان ہڈان والا تے دولت میدے وانگ پئی برس دیئے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے ان تدوہم لا یسمعو دعاکم جدو تسی انہاں نو پکار دے ہو تھوڑیاں پکاراں نو سن دے کون وہ بولو دے صحیح کون آندے نے اللہ ہے اور قبران آلے ہوئے کون نہیں سن دے ایک قبران آلے نہیں سن دے ایک مولوی کہنے لگا سن دے نے یوسف اسروری جھوٹ بول دے عارف والے دے کولنا ایک 41 ای بی ڈوگران دا پنڈ رات میں تو تقریر کر کے آیا میں مردے نہیں سن دے قرآن دیا آیتاں پڑھیاں مولوی سویرے سپیکر کھولنا دا بکواس کر گیا جھوٹ بول گیا سن دے انہاں کہا جی مولوی تے سانو لئی دیتی جاندہ آندہ سن دے میں چلو انہیں آئے اس پاسے والے پھیرا مارنے ہیں نا تے ننگ دے پھیرا مار جا میں کہا مولوی نو پاویں 30 پارے بھی قرآن دے سنا دے انہیں کونی جے مننا بھی سن دے اس طرح کرو مولوی 2 گھنٹے واسطے مینوں دیو اے تو آئی کرنا میں تھوڑے قبرستان چ نپنے ہے جیوندے نو میں جیوندے نو نپنا ہن مار کے جیوندے نو پاواں گے قبر چتے پاواں گے مٹی تے 2 گھنٹے تو بعد انہوں پوچھاں گا سننے تے جے نے کیا ہو سننا تے مردے دا صاحب پھر باج لالا گے وہ آندے نہیں جی جیوندا پاؤ گے میں جیوندہ ہی پانا ہے اور مار کے پونا اے اتے مٹی پاؤ گے میں مٹی پانی اے مٹی پاؤ گے ویچ مر جائے گا میں کہا اچھا جیوندہ ویچ پائیے اتے مٹی پائیے مر جاندہ ہے تے جڑا مریا پایا ہے وہ جیو بھی ہے وہ گال دی سمجھ آئی جے کوئی نہ جیوندہ پائیے وہ تے مر جاندہ ہے تے جے مریا پائیے وہ جیو پہندہ ہے میں کہا جنہ چر ساڑی مت قائم ہے نا اس وقت تک کہیں مردیاں نو زندہ تے نہیں کہہ سکتے وہ یو دے کلو منگو جنہیں مرنا بھی نہیں جنہوں موت بھی نہیں ہوندی جنہوں آؤں بھی نہیں ہوندی وہ دے کلو منگنا چاہیے تھا نا اوہی مشکل کشا ہے اللہ کولو ہور مانگ کدے کولو اللہ کولو ہور مانگ ہور مانگ ہور مانگ ہور تو نہ مانگ کمزور عقل والے کمزور تو نہ مانگ منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے 2 3 5 کسے 4 تو نہ مانگ انگلش آؤ دیجئے نا ہاں 2 3 5 کسے 4 تو نہ مانگ اللہ کو لو ہور مانگ ہور مانگ ہور تو نہ مانگ کمزور عقل والے کمزور تو نہ مانگ منگنا اللہ دے کولو کدے کولو فرمایا جڑے میرے بندے نے وہ مانگ دینے والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما کہتے اللہ فرمان دینے الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار
کتے میرے بندے آندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے بندے میرے کولوں قدم قدم تے منگ دے اللہ جہنم کولوں بچا لے, اللہ عذاب جہنم نو پھیر لے. تے آندے کدوں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے یار پچھلی راتی اٹھ کے منو آندے تے ولی انہوں کہیں دے نے ولی اے نے اینا دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزر دیاں, اینا دیاں راتاں سیر میں ٹھیٹھراں چ نہیں گزر دیاں, اینا دیاں راتاں میں خانیاں چ نہیں گزر دیاں, اینا دیاں راتاں قبراں تے دھوئیں تکھا کے نہیں گزر دیاں, اینا دیاں راتاں قبراں تے پنگاں کوٹ کے چرساں پی کے نہیں گزر دیاں. جڑے میرے یار نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اینا دیاں راتاں سجدے کر کر کے گزر دیاں نے, قیام کر کر کے گزر دیاں نے. اے ولی نے تے ساڈی ولایت دا معیار ہی بڑا عجیب ہو گیا. جدے کان چ والیاں ہون, نک چ کوکا ہوئے, ہتھاں چ گجرے ہون, پیراں چ گھنگرو ہون, گال چ ٹل ہون, لکوں لالے ادھا ولی, پورا لالے پورا ہی ولی. ایویں ہی ہے نا. اور میں کیا وابی ننگے سر نماز پڑھے آندا تیری ہوئی کوئی نہیں. تو میں کیا میری ننگے سر تینوں نماز بھی وارا نہیں کھاندی, یہ پورے نانگے نو ولی منی جانا ہے. بول دے نہیں. ٹل کھڑکاندا جا رہا ہے, کلے والی دیاں مجھاں دے کلے پٹاندا جا رہا ہے, لوکاں دے بال ڈراندا جا رہا ہے. ولی ہے کہ ٹیرا چھٹیا ہے. یہ ولایت دا معیار ہے, اسی نہیں مانگدے. ولی کون ہے جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے. ترجمہ کر دیں او بولو. جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے, ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے, نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے, نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے, بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے, قرآن اس نو ولی آخدا ہے. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, حاجت روا مشکل کشا, شان اولیاء حضرت مولانا یوسف مسنوری صاحب. ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے, تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے, مرزاں تے صحباں جنوں حال پاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے, بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے, ولی نہیں بدماش جگ دینے. ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے, نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے, ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے, ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے. شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا, رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی ہندہ مخلوق وچ نیک بندہ, ولی داڑی اتے پھراؤندا نہیں رندا. بولو ان کی ہے یہ میں یہ آج کل دا ولی, ایک ولی میں ویکھیا وہ دیاں مچھاں بھی چٹم تے داڑی بھی چٹم تے بلاں دے اتے سرخی لائی. میں کہا شریفہ بی جان رہی ہے, ولی جان رہے. میں کہا کوئی ہے کوئی بے شرمی دی آدھ, وہ دا منہ ایویں نکلیا جو مجھ دا حوانہ ہوں دا ہے. بے شرمی دی حد نہیں. کیوں بھائی صاحب فرما انہاں نو ولی بنی ہے, اسی نہیں ولی بن دے. جیڑا نبی دی سنت نو چہرے تے سجاندہ نہیں ہو ولی. بولو دے صحیح. دنیا داری ہے نا, آکے بندے نے پوچھو ہے کی ہے, اے جی نالین مبارک ہے, نالین مبارک. یہ زانی صاحب نالین مبارک, وہ جوتی ویکھی جے نا چھوٹی جی بنی ہے, جوتا بنیا ہے نبی علیہ السلام دا جوتا ہے, ٹھیک ہے. اے جی نالین, وہ نالین مبارک نو کدی جیب تے لاندا ہے, کدی سینے تے لاندا ہے, کدی پگ چ لاندا ہے. جیڑی پیغمبر نے جتی پیراں چ پائی ہے انہوں سینے لاندا ہے, پگ تے لاندا ہے, جیب نہ لاندا ہے. تے جیڑی پیغمبر نے چہرے تے رکھی ہے انہوں ڈیلی اٹھ کے مناندا ہے. بول دے نہیں.
جیڑی نبی دے چہرے تے وے انہوں ڈیلی منانے تو پھر مڑ کے ہاتھ مار کے ویندا کو وال باقی تے نہیں رہ گیا تو پھر بیوی نے آندہ سنا پھر پپو لگنا کہ آندھی ہے 0 میٹر ہی لگنا جا وہ میری بہن نو بھی بس 0 میٹر ایویں ہی لگا ہے جو آلو چھلے ہے اس حسن تے نبی دی سنت وچ اویا داڑھی چ حسن ہے ایک بندے نو میں کہا میں منڈے نو کہا میں داڑھی رکھ لیا آندا جی منو پھبدی نہیں میں کہا میں موڑے تے رکھی ہے میں بھی تے منہ تے رکھی عجیب اتریاں گلاں کر دے اللہ اس قوم نو نبی دی سنت نہ پیار نصیب فرمائے میرے کو نا 2-3 جمعے پہلے ایک بندہ لاہور آیا جمعہ پڑھنا شرک پور تو افسر سی بہت بڑا تو وہ منو کہنے لگا جمعے تو بعد جی میری آ تصویر ویکھو میں ویکھی تو بالکل ہی دی داڑھی بھی کوئی نہ مچھ بھی آندہ جی اگے ہن سنو اے تھوڑی میں تقریر سنی ہے جدہ تو ہاں کیا جی بندہ دنیا تو جاندہ ہے تے کفن چو منہ باہر کڈیا ہوندہ ہے تے سارا جہان منہ ویندہ ہے تیرا بند نے جدو قبر چاہنا ہی میں بھی تیرا منہ ہی ویکھنا ہے تیرا منہ بھی میرے نبی دی سنت دے مطابق ہے آندہ جی ایس گل نے منو داڑھی رکھن تے مجبور کر دیتا ہے یقین کرو میں وہ دی گل سن کے حیران ہو گیا اللہ اکبر ویکھو ایک گل ہی کسی بندے دے ذہن دے اتے اثر کر گیا کوئی بندہ انگوٹھی دے نا تو انہوں ایتھے پا کے رکھ دا ہے انگوٹھی کتھوں لئی ہے یار دی نشانی ہے اور یار دی نشانی نو انگل چ پا کے رکھنا ہے تے نبی دی نشانی نو منا کے رکھنا ہے تینوں خیال نہیں ہوندا کدی سوچیا ہی کیڑا بندہ ہے جڑا آج وعدہ کردا بھی میں نبی دی سنت نو چہرے تو نہیں مناواں گا کوئی ہے ایسا درویش اٹھ کے وعدہ کرنا اٹھ کے ماشاءاللہ رکھاں گے نہیں وعدہ کر ہاں جی بالکل ٹھیک ہے اور کیڑا بندہ ہے جی ہوں نہیں پتہ لگ جاندہ ہے ہاں بول دے نہیں کئی بندے ہوں بیبیاں تو ڈر دے ہی نہیں رکھن دے اور جے تھوانو کار سے کچھ کہے گا انشاءاللہ میں نہیں بڑھا گا تو ہی داڑھی تے رکھو اور کیڑا بندہ ہے اب پورا مجمع جلسہ سننا ہے اس واسطے میرے دوستو اپنے آپ دے اندر سوچئے آیا کہ جلسے اے جمعے اے دروس اے کانفرنساں انہاں دے وچوں اسی کی کچھ لے کے جانے اس واسطے جڑا بندہ دعا کردا ہے آئیے نبی دی حدیث سنیے آقا فرماندے نے جڑا بندہ 3 دفعہ کہندا ہے اللہ منو جنت چ داخل کر دے اللہ منو جنت چ داخل کر دے اللہ منو جنت چ تے چوتھی مرتبہ جنت بول کے آندی ہے اللہم ادخلہ الجنہ اللہ تیرا بندہ ترلے لین دیا ہے میں جنت کہیں نہیں ہے انہوں میرے چ داخل کاری دے ہاں سبحان اللہ پھر بندہ کہیں دے اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار جڑا بندہ 3 دفعہ کہیں دے اللہ جہنم کو لو بچا لے جہنم بول کے آندی اللہم آجرہو من النار اللہ میں جہنم کہیں نہیں ہے بھئی تیرا بندہ ترلے لے رہا ہے انہوں میرے کو لو بچا لے نبی علیہ السلام دی حدیث جڑا صبح دی نماز تو بعد تے مغرب تو بعد کہندا اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ سویرے 7 دفعہ شام کہندا ہے قیامت نو اس بندے نو جہنم چ سٹیا جائے گا آقا فرماندے نے انو جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں سبحان چوتھا عمل سن لیجئے آقا فرماندے نے جڑا زور دیاں سنتا پڑھدا ہے کنیاں 6 کنیاں سواریاں کٹا چھڑی ہیں ویسے بھابیاں دا تے سنتا لو ہاتھ ہولا ہی ہے کھانا ہولا ہی ہے نا 90% بھابی جڑے نے سنتا کو نہیں پڑھ دے 10% پڑھ دے نے تے 90% کو نہیں پڑھ دے اسلام پھر دیئے جتی پھڑ کے نا نگلن دی کر دے وہ جا سنتا پڑھ لے آندھا ہی سنتا دی پوچھو نہیں ہے فرضاں نہیں ہونی ہے پڑھ لے نے سنتا نے اکثر بھابی چور سنتا پڑھ لیاں چاہیے اماں جی امیں حبیبہ فرما دیا نے
تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ بنیت لہ بہن بیت فی الجنہ. جڑا بندہ 12 سنتا پڑھدا ہے 12 رکعتاں، 2 سویر دیاں، 6 زور دیاں، 2 شام دیاں، 2 عشاء دیاں. اما جی ام حبیبہ فرماندیاں نے آقا فرماندے نے اللہ انہوں جنت دے اندر ایک محل عطا کر دیں گے. ہن زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں جڑیاں نے انہاں دا اجر سیر اعلام النبلاء دے اندر اعلام النبلاء چ علامہ ذہبی نے حدیث نقل کیتی ہے. جڑا زور دیاں پہلیاں 4 سنتاں پڑھدا ہے 2 کر کے اللہ انہوں تہجد دی نماز دا ثواب عطا کر دے. تے جڑا فرضاں تو بعد 2 پڑھی دیاں نے تے 2 نال ہور ملا لو، یعنی 2 نفل نال ہور ملا لو. فرضاں تو بعد 2 پڑھ دے 2 ہور. جڑا بندہ 2 اور پڑھ دے حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے. سبحان اللہ. سنتا بھی جہنم کو لو آزادی دا سبب بن جان گیا. اگے آئیے کملہ اور سنیے آقا فرماندے نے الصوم جنہ، روزہ ڈالے جہنم دے اگے واڑ بن جائے گا. حدیث نمبر 2 جڑا بندہ 1 روزہ رکھ دے اللہ انہوں جہنم دی اگ کولوں 100 سال دی مسافت جنہ دور کر دیندے نے. حدیث نمبر 3 جڑا بندہ 1 روزہ رکھ دے اللہ اس بندے دے چہرے نو 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کولوں دور کر دیندے نے. حدیث نمبر 4 جڑا بندہ 1 روزہ رکھ دے نفلی اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ اس بندے نو 1 خندق جہنم کولوں دور کر دینے. وہ خندق کڈی ہے کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے اتنی بڑی خندق ہے. یہ نفلی روزے دا اجر دسیا فرضی دا نہیں. فرضی روزے دی واری آئی فرشتیاں نو کیا تو ہی لکھ ہی نہیں سکدے، ایک قیامت نو میرا بندہ آئے گا فرضی روزے دا اجر میں رب خود عطا کراں گا. اگے آئیے جڑا بندہ فجر تے عصر دی نماز با جماعت پڑھدا ہے. نمازاں دوویں بڑیاں اوکھیاں نے، عصر ویلے کم بڑے تے فجر ویلے نیندر بڑی. بول دے نہیں اس رہی ہے نا. فجر ویلے نیند بڑی تے عصر ویلے ڈنگراں نے کٹیاں نو پٹھے پانے ہوندے نے. کام تے بڑے ہوئے لیکن فجر ویلے فرشتے آندے نے عصر ویلے جاندے نے. اللہ آندے نے میرے فرشتے جدوں گئے ہو میرا بندہ کی کردا ہے؟ اللہ نماز پڑھدا سی. جدوں آئے ہو پھر بھی نماز ہی پڑھدا سی. فرمایا جڑا فجر تے عصر با جماعت پڑھدا ہے لئی علی جنار، اس بندے نو جہنم دی اگ ہرگز نہیں چھوئے گی. اور دوسری حدیث من صلی البردین داخل الجنہ، جن نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھیاں اللہ انہوں ڈائریکٹ جنت داخل کر دیں گے. آئیے ایک اور حدیث سنیے جن نے 40 دن تکبیر اولا نہ نماز پڑھی. تکبیر اولا نہ 40 دن. اس مجمع کو بندہ ہے جڑا کہے میں 40 دن تکبیر اولا نہیں رہی. ایک تابعی گزرے نے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، وہ آندے نے میری 40 سال تک تکبیر اولا نہیں رہی. دوجے تابعی حضرت ربیہ بن یزید گزرے نے رحمت اللہ علیہ، کہیں نے 40 سالاں کدی ایسا نہیں ہویا کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے تو ربیہ مسجد دے وچ نہ ہوئے. تو اس واسطے میرے دوستو بزرگوں بھائیو نماز دی پابندی کیجئے. 40 سال تک 40 دنہ تک جدی تکبیر اولا نہ رہی آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو 2 چیزاں کو لو بری کرنگے، براءت من النار جہنم کو لو بری، براءت من النفاق نفاق کو لو بری. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.